سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے، سوال بتائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جیسے آخری 10 آیتیں پڑھتے ہیں، جیسے اگر اس میں سے ایک کوئی مسٹیک ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو کیا ہم دوبارہ سلام پھیر کے دوبارہ پڑھیں گے؟ جی معلوم کرتا ہے۔ جی بتائیے۔ تہجد کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جی تو اس میں ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، میں جو نیت کرتی ہوں نا، میں تو اس میں کر لیتی ہوں تہجد، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ المغفرت، اچھا، اور 2 رکعت نماز نفل تہجد کی، تو اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اور تیسرا یہ کہتی میں جو سوئے بغیر سوتی نہیں ہوں نا، تو دیر میں سونا پڑتا ہے، تو اس میں اٹھ کے میں بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں، پھر آنکھ میری صبح فجر میں کھلتی ہے، تو اس میں ہماری تہجد کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ آواز آ رہی ہے؟ بہت اچھی آ رہی ہے، سوال بتائیے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ صبح کی سنت پڑھتے ہوئے ایسا لگا جیسے کوئی رکن رہ گیا ہو، تو کیا ہم دوبارہ سنت پڑھ کے تو فرق پڑھ سکتے ہیں، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، اچھا مفتی صاحب جوابات۔ اچھا ایک اور کالر آ گئے۔ السلام علیکم۔ مکان ہے، کیا میں اپنی زندگی میں بیٹیوں کو مکان تحفہ میں دے سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ قیامت کے دن میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ تفصیل سے بات بتائیں۔ اچھا جی، ضرور بتاتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرمایا کہ تراویح میں لوگ بعض آخری 10 صورتیں پڑھتے ہیں، تو ان میں اگر ہم ترتیب بدل دیں تو کوئی حکم تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو اگلی پچھلی آیت ہے نا، جیسے آپ 2 رکعت تراویح پڑھ رہی ہے، تو اس میں پہلی اور دوسری میں اس میں ترتیب سے پڑھیں گے کہ پہلی صورت، اس کے بعد اگلی، باقی اگلی والی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں چاہے پھر یہی ریپیٹ کر لیں، چاہے سب میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، دوبارہ پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور تہجد میں اور نیتیں کرنا کہ صلاۃ التوبہ بھی ہو، صلاۃ الحاجت بھی ہو جائے تو کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں علیحدہ کریں اور تہجد کو بالکل علیحدہ مستقل ایک سنت نماز رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بغیر سوئے تہجد نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے جو چونکہ عبادات کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور آپ نے تعارف دیا ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد آپ سوتے تھے، پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، اس کے ساتھ وطر پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے، تبھی تہجد بنے گی، ورنہ وہ قیام اللیل تو کہلائے گا، ثواب بھی ملے گا، لیکن تہجد ادا نہیں ہوگی۔ اور زندگی میں اگر یہ بیٹیوں کو اپنا مکان دینا چاہتے ہیں، تو زندگی میں جتنا بھی مال کسی کے پاس ہوتا ہے وہ مال وراثت نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی مال ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے، لیکن اولاد میں چونکہ عدل و انصاف کا حکم ہے، اس لیے سب کو ہی دینا چاہیے۔ ہاں کسی اچھی بنیاد پر کہ بیٹا عالم ہے یا بچے فرما بردار ہیں، ان کو تھوڑا زیادہ دے دیا، اور کوئی بہت ہی نافرمان ہے اس کو تھوڑا کم کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی ناانصافی کرنا کہ 1-2 اولاد کو سب دے دیں، باقی سب کو محروم کریں، اور خصوصاً یہ قصد و ارادہ ہو کہ وراثت سے محروم کریں گے تاکہ ان کو وراثت نہ ملے، تو پھر یہ گناہ کی صورت بن سکتی ہے۔ ٹھیک، 2 سوالات ہیں، ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ گھر میں والد اور بھائی سے کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ کام کرتے ہوئے سر کے بال اور بازو نظر آ جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ڈائیورسڈ ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے 3 سال کا، سب کہتے ہیں کہ اسے اس کے باپ سے نہ ملنے دو، وہ اسے خراب کریں گے یا یہ اس کے باپ سے پھر واپس نہیں آئے گا، لیکن میں اللہ کے خوف سے اسے اس کے والد سے ملنے بھی دیتی ہوں اور اپنے بیٹے کے دل میں اس کے والد کی محبت اور عزت ڈالنے کی دعا بھی کرتی ہوں اور کوشش بھی۔ کیا اس بات پہ اللہ پاک مجھے اجر عطا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم مدینہ پاک میں رہتے ہیں، حرمین شریفین میں اکثر بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑے میں جاتی ہیں اور بہت قیمتی چیزیں، تو کیا ان کو اس نیت سے وہاں سے لینا کہ کسی غریب کے کام آ جائے، یا جو وہاں پہ خادم ہوتے ہیں وہی کبھی پکڑا دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں؟ جی تو بہت ساری جیسے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اس بارے میں یعنی ہم شور ہیں کہ وہ ضائع ہی ہو رہی ہیں، تو کیا وہ کسی کو دینے کی یا تقسیم کرنے کی نیت سے وہاں سے لی جا سکتی ہے؟ جی بہتر، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نعمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جناب۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی مرضی سے
10 लाख रुपया दे रहा है और वो कह रहा है कि हर महीने जो है मैं आपको 10,000 रुपया देता रहूंगा, ठीक है। वो उसमें उसकी अपनी मर्जी है। अब ये है कि ये तो सूद लग रहा है। एक तो ये मैंने पूछना था कि इसको जारी रखा जाए या इसको खत्म किया जाए। किसी महीने 10,000 दे दें, किसी महीने 10,500 दे दें, ये चलेगा कि किसी महीने 9,500 दे दें, क्योंकि वो अपने बिजनेस में लगा रहा है, वो उसको प्रॉफिट के हिसाब से नहीं दे पाएगा या उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा जी। अगला बंदे ने कहा कि ठीक है 10 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे हर महीने 10,000 रुपए देते रहें या हर महीने आप मुझे एक जो भी है वो देते रहें। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो मैंने किस्तों पे मैंने एक टीवी ली, किसी शख्स ने ली और वो जो किस्तें हैं वो उसकी अदा कर रहे, 40 लाख की टीवी है और 45,000 रुपया उसने अदा किया 3 माह बाद या 6 माह बाद। तो वो जो चीज है, टीवी मैंने ले लिया और मैं अब किस्तें उनको दे रहा हूँ, लेकिन मैंने 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उनको 5,000 इजाफी दिए हुए। तो ये चीज भी जरा रहनुमाई कीजिएगा। जी जरूर, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल बताइए। जी, हरम में जुम्मे की अज़ान नमाज जब होती है तो उसमें पहली जी डिस्कनेक्ट हो गई आपकी कॉल इत्तेफाक से। जी मुफ्ती साहब। जी, घर में भाई और वालिद हैं, उनसे पर्दे का क्या हुक्म है? देखें, नामहरम से पर्दा वाजिब और महारिम से पर्दा ना करना वाजिब होता है, क्योंकि इसमें बदगुमानी पैदा होती है और इसमें उनको हितक महसूस होगी कि बाप से ही पर्दा करे, भाई से पर्दा करे। हाँ, ये कि बिल्कुल ही खुले आम फिरना ये भी सही शरन जायज़ नहीं है। थोड़ा बहुत अपने आप को ढक कर रखें, सर के बाल खुल जाएं, कलाइयाँ खुल जाएं, थोड़ी बहुत पिंडली खुल जाए तो वालिद और भाई के सामने कोई हरज नहीं है। बाकी ये कि सर पे दुपट्टा है, सीने दुपट्टा वगैरह लेकर रखें तो ये सही है। हाँ, और इसी तरह ससुर जो होता है वो बहू के लिए महरम हो जाता है शादी के बाद, लेकिन उससे भी जितना हो सके अपने आप को कवर करके रखा जाए, लेकिन ये पर्दा वाजिब नहीं होता है। और ये कहते हैं कि इनके ये डाइवर्स्ड हैं, इनके ये अपने शौहर से बच्चे को मिलने देना चाहती हैं, लेकिन बाज़ लोग मना करते हैं। देखें, क़त्अ रहमी और इसी तरीके से क़त्अ ताल्लुक़ करवाना ये हराम और गुनाह कबीरा है। बाप का अपना हक़ है, ये सोचना कि बाप इसको ख़राब कर देगा तो ये बिल्कुल ख्याल गलत है। बच्चे को उनके पास छोड़ना या करना ठीक है, ये जायज़ है बल्कि वाजिब है। हाँ, अगर बाप शराबी है, ज़ानी है, जुआरी है, एलानिया तौर पे गुनाह करता है, तो उस सूरत में फिर बाप के हवाले नहीं करेंगे, बाप आके घर में मिल के और चला जाए, इतना फिर भी करना पड़ेगा। तो ये बहन बिल्कुल सही कर रही हैं और इनको आखिरत में अजर मिलेगा। बिल्कुल बाप से क़त्अ ताल्लुक़ नहीं करवा सकते। ठीक है। और ये मक्के मदीने में अगर कूड़े वगैरह पे कोई लोग कीमती चीज़ें फेंक देते हैं, खाने पीने की अशिया, तो शरई लिहाज से कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये बहुत आसान तरीका है, मुस्तहब है कि आप उसको लेकर रख लें और गुरबा में तकसीम कर दें अगर पॉसिबल है। शरई लिहाज से नहीं। हाँ, कानूनी एतबार से अगर वहाँ की गवर्नमेंट मना करती है कि जो डंप कर दी गई चीज़ें उन्हें आप नहीं ले सकते, तो वो एक अलग बात है, और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता है। आप वो चीज़ें लेके गरीबों तक पहुँचा सकते हैं। जो सर इसमें एक ज़िम्नन एक सवाल मेरे जहन में भी है जो था, मैं पेश कर देता हूँ। अक्सर हरम काबा में और मदीना मुनव्वरा में ये होता है कि जो बॉक्सेस होते हैं उस पर या तो खाना काबा बना होता है या गुंबद खजरा बना होता है, वो भी डस्टबिन की नज़र हो जाता है। तो इस हवाले से क्या हुक्म देंगे? वो लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल उनके मुतालिक अच्छा रवैया इख्तियार करना, अदब वाला, ये अदब में शामिल होता है। लेकिन जब हरज पैदा हो जाए ना तो भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर वहाँ पे 50 डब्बे पड़े हुए हैं, अब हर एक से अगर आप काट के निकालना शुरू करें तो हर रोज़ ये आपकी एक ड्यूटी है, फिर इसका मतलब है, और ये बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत में अपना जो डब्बा है उसे तो कम अज़ कम अपना आप फेंकें, उसका निकाल लें, लेकिन हर एक के डब्बे का आपको मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई जैसे बात भाई ना, हम जब ऐसी बात कहते हैं बड़े जोश में कहते हैं कि नहीं ये तो अदब के खिलाफ है, तो भाई अपना सेल नंबर दे दें, मैं आपका नंबर दे देता हूँ, लोगों को सबके कागज़ आप संभाल लें, बहुत अच्छा है, अदब आपको सवाब मिलेगा बहुत ज़्यादा। और उनसे मैं दूसरी गुजारिश ये करता हूँ कि अपने घर में जो बच्चों की पहली, दूसरी, तीसरी की इस्लामियात है वो कहाँ है ज़रा मालूम करें, अखबारात कहाँ गए, वो सब भूसे टुकड़े वालों को दे देते हैं। फिर वो शायद, मैं नियत पे शुबा नहीं करता, लेकिन लोगों में नंबर बनाने के लिए वो इस किस्म के तकवे की बातें करते हैं। शरीयत को देखें, मिजाज शरअ ये है कि जब हरज में इंसान मुब्तला हो तो उसको रियायत मिलती है। हाँ, दिल में कराहत ज़रूर रखें कि काश मेरे पास इतनी हिम्मत होती, मैं इस तरह कोई बेअदबी ना होने देता। इस नीयत पर आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन आप मुकल्लफ नहीं हैं। 10 लाख किसी ने कहा मुझे दो और मैं हर महीने आपको कभी 9,000 कभी 10,000 दे दूंगा, लेकिन प्रॉफिट का हिसाब करना मेरे बस की बात नहीं है। देखें, ऐसी शिरकत या मुदारबत दोनों फासिद हैं और गुनाह है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये तय होना चाहिए कि मैं 10 लाख आपको दे रहा हूँ, जो भी पर मंथ प्रॉफिट होगा उसका 50% आपका, 50 मेरा, या 60 या 40,
یعنی پروفٹ کا پرسنٹ طے کرنا ہوگا. وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن پرسنٹ کے اندر فکس رقم میں کبھی نہیں کر سکتے. اور غالب دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے, یہ سوچنا کہ ہم 10,000 9,000 8,000 کر دیں گے, دیکھیں نا کمی بیشی ہو گئی. خالی کمی بیشی سے نہیں ہوتا, رقم فکس کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پروفٹ کا ریشو طے کرنا ہوگا, فکس رقم آپ چاہے کم دیں چاہے زیادہ دیں, دونوں صورتوں میں سود متحقق ہوگا. اور قسطوں کے کاروبار میں کوئی سود نہیں ہوتا. اگر آپ ایک چیز کی نقد قیمت دے رہے ہیں تو وہ 8,000 مثال کے طور پہ, ادھار دیتے ہیں تو 10,000 آپ دے رہے ہیں انسٹالمنٹ پر, تو بالکل صحیح ہے. ہاں اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات وہ غلط ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈیلے کر دی قسط تو اس پہ پینلٹی لگ جائے گی, یا اگر آپ دینا ہی بند کر دیں گے تو مال بھی چھین لیں گے اور جو قسطیں دی ہیں وہ بھی ضبط کر لیں گے. یہ اس قسم کی ناجائز ہوتی ہیں, ان میں ترمیم کی گنجائش ہے, ورنہ قسطوں کا کاروبار شرعاً جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی میرے 3 سوال ہیں. میں نے 1 ایکڑ زمین اپنے چچا کے نام کرنا چاہتی ہوں. اس کیس سے میں جب تک میری ذرا زور سے بولیں. زور سے بولیں, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے, ذرا سی مہربانی. ہاں میں نا 1 ایکڑ زمین اپنے چچا کے نام اسے دینا چاہتی ہوں. تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے اس کی آمدن میں خود لوں گی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت اپنی حد میں رہ کر شاپنگ اور کار چلا سکتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ میری ماں کا نا دانت سے پانی رشتہ ہے, بہت علاج کروایا ہے روزے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے, بتائیے. السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب, میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو میرا سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت ہو تو کیا وہ بھی غیبت میں آتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے ٹریولنگ کے حوالے سے, اگر ہم ٹورزم پہ بھی فار ایگزامپل ٹریول کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری, اس میں روزہ رکھنا ہے یا پھر چھوڑنا ہے؟ اگر چھوڑتے ہیں تو اس کے قضا ہوں گے یا پھر کیا ہوگا, اس کی شرح حیثیت بتا دیجیے. جی جناب, بہت شکریہ آپ کا. جوابات کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم. جی پہلا بہن کا سوال سمجھ میں آیا. وہ 1 ایکڑ زمین اپنے چچا کو دینا چاہتی ہیں لیکن کہتی ہیں شرط یہ ہوگی کہ میں ساری زندگی اس کی آمدنی میں لیتی رہوں. دیکھیں یہ مطلب طریقہ صحیح نہیں ہوگا. یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ کسی کو دیتے ہیں وہ تحفہ اور گفٹ کہلاتا ہے. جی آپ جب دیتی ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب آپ اسے مکمل قبضہ بھی دے دیں اور تصرف کا اختیار بھی. وہ چاہیں تو بیچیں چاہے تو کچھ بھی کریں. ہاں آپ اب ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ بھئی میں آپ کو تحفتاً دے رہی ہوں, وہ آپ کا ہو گیا. اگر اس کی آمدنی مجھے ملتی رہے تو بہت اچھا ہے. اگر آپ اپنی آمدنی منقطع نہیں کرتی تو یاد رکھیں صرف کہہ دینے سے وہ زمین چچا کی نہیں ہوگی. اگر آپ کا انتقال ہوگا مال وراثت بن جائے گا اور جو وارثوں کو ملنا ہے ان کو ملے گا, پورا چچا کو نہیں ملے گا. اس لیے یہ دونوں میں سے جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ پہلے کر لیں. اور بھائی نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے بعض اوقات ہم ایک حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی کی, کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ اگر کوئی بات کسی شخص میں موجود ہو اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ چیز اس میں موجود ہی نہ ہو تو یہ تو بہتان ہوگا. اس لیے غیبت تو ہے ہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی میں موجودہ کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یا اس کی چیز کی برائی بیان کرنا جو اجازت شرع کے خلاف ہو. اس لیے یہ نہیں کر سکتے. اور یہ کہتے ہیں کہ ٹورزم وغیرہ کے لیے ہم سفر کرتے ہیں, اگر وہ 92 کلومیٹرز دور ہے, آپ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاتے ہیں تو بالکل آپ مسافر ہیں. اگر آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں, اگر ہمت ہے تو رکھ لیں, بہت اچھی بات ہے, ورنہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا ہوگی, اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا. جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اے غفور رحیم اللہ پیارے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہ کو اپنی خاص رحمت سے ہمارے گناہوں کو پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرما. جی جی تو ایسے دعا کرنا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کا آپ ہمیں صحیح طریقہ بتا دیں. ایک سینے پہ 15 دفعہ پڑھنی چاہیے یا 10 دفعہ, 15 دفعہ یا 25 دفعہ؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا اونچا بولیے گا تاکہ آواز آپ کی صحیح طور پر آ جائے. مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بالغ بچے کبھی کبھی وہ نماز چھوڑ دیں یا جماعت ان کی ترک ہو جائے تو گھر کے اندر والدین ان سے کہیں کہ آپ نماز پڑھ لیجئے, تو وہ کہیں کہ نہیں ہم نے امی نماز پڑھ لی ہے, مگر ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی, مگر ان کو بار بار کہنا یہ اس کا وبال, اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کا وبال ہم پر آئے گا یا بچوں پر ہی آئے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے
کہ رمضان مبارک میں تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی پاؤں وغیرہ میں تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم سنت غیر موقعہ اور نماز تراوی زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رکوع قیام نہ کریں اور زمین پر بیٹھ کے ہی رکوع کریں، سجدہ وغیرہ کریں، اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی نماز ہماری مکمل ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب جوابات کی. جی ہاں، جو بہن نے دعا کا میں الفاظ ذکر کیے وہ بالکل کہہ سکتے ہیں. یہی ہونا چاہیے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارے، جیسے یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ وسیلہ پیش کرنا اکابرین کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلہ پیش فرمایا ہے بعض دعاؤں کے اندر، تو کہ نبی کریم کا وسیلہ پیش کر کے پھر اپنی گناہوں کی بخشش کی اور مغفرت کا سوال کریں، اچھا طریقہ ہے یہ. اور قیام میں جو ہے 25 مرتبہ ہوگی، یہ جو صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں 25 مرتبہ، ایک رکعت میں 75 مرتبہ کا حساب کر کے آپ پڑھیں گے. اور بالغ بچے اگر نماز چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے پڑھ لی ہے، تو بالکل اس میں رعایت کی گنجائش نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کے لیے عذاب قبر آپ تیار کریں گے، اس میں کیا رعایت؟ اگر بچہ انگارہ ہاتھ میں لینے والا ہو اور آپ کے بیٹا انگارہ تو نہیں لے رہے اور وہ کہے کہ نہیں انگارہ نہیں لے رہا ہوں، اور آپ کہیں اچھا چلو چشم پوشی کر لو، وہ تو اٹھا لے گا اور ہاتھ جل جائے گا اس کا. اس لیے نہیں، آپ کہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں، مجھے پتا ہے تم نے نماز نہیں پڑھی، پڑھ لو. فضائل بتائیں، انعام ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے، اس کے چھوڑنے کا وبال ذکر کریں. لیکن اگر آپ اس طرح چشم پوشی سے کام لیں گے، وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں تو شیر ہو کے ترک کرے گا. یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ بچوں کو اتنی رعایت دی جائے. اس لیے اس میں آپ کو پیار محبت سے لیکن تھوڑا سا سختی کا رویہ بھی اختیار کرنا واجب ہوگا. اور تراوی عذر ہو یا بلا عذر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے. اور ان کے ساتھ تو عذر ہے تو بالکل آپ بیٹھ کے تراوی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے 2 سوالات اور آئے تھے. وہ یہ ایک تو یہ تھا کہ خاتون جو ہے ان کی والدہ کے دانت میں درد ہے جیسے پانی رستا ہے، تو وہ ایسی صورت میں روزے کے لیے کیا حکم ہوگا کہ روزے میں بھی اگر ایسا ہو؟ اور ایک اور بھی سوال تھا، آپ اس کا جواب جی یہ بالکل روزہ رکھنا تو فرض ہے ان کے اوپر. اگر رشتہ رہتا ہے تو تھوکتے رہیں. اچھا جی اب جیسے ٹیشو لے لیں، ٹیشو سے خشک کر لیں، جیسے بار بار اٹھ کے جانے میں پرابلم ہو، لیکن یہ روزہ رکھنے کے لیے عذر نہیں ہے، چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے، تو رکھنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، خواتین ڈرائیونگ کر سکتی ہیں اور ڈیورنگ دی ڈرائیونگ پرچیزنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، خریداری، وہ کر سکتی ہیں؟ اس کے حوالے سے سوال آیا تھا. دیکھیں بلا ضرورت تو عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہی منع ہوتا ہے، لہٰذا اگر شوہر لا سکتا ہے، کوئی اور متبادل ہے تو پھر تو وہ نہ نکلیں، اپنے گھر میں رہیں. ڈرائیونگ ویسی کراچی میں اگر ہیں تو بہت ہی خطرناک ہے. اگر باہر کے ملک میں تو بہرحال وہاں تو کافی ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے جیسے باہر کے ملک میں خاص طور پہ کہ ذمہ داریاں ڈیوٹیز ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، کچھ شوہر کرتا ہے، وہ آفس میں ہے تو باقی بہنیں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا، پھر گروسری وغیرہ کے لیے سارا وہ جاتی ہیں. ایسی صورت میں بالکل اگر راستہ پر امن ہے، ان کو ڈرائیونگ اچھی آتی ہے تو وہ جا سکتی ہیں. بہتر ہے کہ 1-2 امینہ عورتوں کو ساتھ لے لیں. آج کل اکیلے سفر کرنا، عزت کے معاملے میں دیگر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر غیر مرد نامحرم ہی اٹھائیں گے اور پھر وہ مسائل ہوں گے. اس وجہ سے احتیاط کر لیں، باقی عذر کے سبب گنجائش نکلتی ہے. ٹھیک ہے. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان عربی نہ جانتا ہو تو کیا اس کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا سنت ہے یا واجب؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں حنفی امام ہو تو؟ جی اچھا، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنا پڑھتے ہیں؟ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں اور کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک درود شریف ہے صلی اللہ علیہ سید محمد، تو کسی نے ہمیں بولا کہ 9000 دفعہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے تو وہ قبول ہو جاتی، تو کیا ایسا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے جوابات کو. جی صاحب کیا کہیں گے؟ جی عربک اگر کوئی نہیں جانتا تو ترجمہ اس کو پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے. یہ مستحب اور بعض صورتوں میں واجب کا درجہ بھی ہوگا کہ اگر وہ بہت زیادہ غفلت میں ہے تو اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی، صرف ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور قرآن پاک کے نزول کے مقاصد میں سے ہی یہ ہے کہ اس پہ غور و تفکر کرنا ہوگا. یہ اللہ نے فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو غور کرو، تفکر کرو، عبرت حاصل کرو. اور قرآن میں تدبر کرنے کا حکم ہے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کو لینگویج آتی ہوگی، اس لیے ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھنا چاہیے. اور دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے جو اکابرین نے فرمایا کہ 3 دفعہ
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली पढ़कर फिर आप रुकू कर लें। और दुरूद पाक पढ़कर सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद, शायद आपने इन्होंने कहा है। उसके बाद कहती हैं किसी ने कहा कि जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी, तो बेहतर है अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, शुरू में पढ़ें बाद में भी, तो उस दुआ की मकबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 कॉलर्स हमारे साथ मजीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, सवाल मेरा ये है कि एक साल ज़कात का मुकम्मल हुआ था तो ज़कात अदा की, लेकिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो उसके पैसे सेपरेट कर दिए। फिर यूनिवर्सिटी वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिशन डिले कर दिया तो उसकी दोबारा फीस दे दी, लेकिन साल मुकम्मल होने से कुछ से पहले ही वो दोबारा से फीस जमा करवानी पड़ गई, लेकिन उसकी वो ज़कात दे दी थी। तो अब नया साल मुकम्मल हुआ है तो क्या हमने वो जो पहले फीस के पैसों में से ज़कात दी थी वो अब नए साल में काउंट कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल को, और शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे 2 सवाल पूछने थे। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर हमारे ससुर जो कहते हैं महरम है तो क्या हम उनके साथ 92 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रास्ते में कोई भी फकीर या कोई भी ख्वाजा सिरा या कोई भी है तो हमें नहीं पता चलता कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, तो क्या हम उनको ज़कात दे सकते हैं बिना मालूम किए? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवालात को। जी साहब, क्या फरमाते हैं? जी, ये बच्ची ने कहा कि फ़ीस हमने अलग कर ली थी ज़कात से, फिर पता चला वो डिले हो गई तो फ़ीस की भी ज़कात निकाल दी थी। तो अब अगले साल इसको एडवांस जो हमने निकाली बाद में, क्योंकि फ़ीस भरी है तो वो हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल, अगर आपने कोई इस तरीके से हाजत असलिया के लिए अपना माल निकाला था और डिले होने की वजह से उसकी ज़कात अदा कर दी, तो हकीकतन उस पर ज़कात नहीं बन रही थी, वो हाजत असली में मुस्तग़रक़ था। तो गोया कि यह ज़कात एडवांस निकाली गई है, तो अगले साल इसको डिडक्ट कर सकते हैं आप। और महरम का शायद पता नहीं ससुर का किसका जिक्र किया, बहरहाल महरम के साथ 92 किलोमीटर दूर सफ़र कर सकते हैं। और ये पेशावर फ़कीरों को बिल्कुल खुश ना दें, इनको ज़कात के नफली सदका देना भी हराम है, क्योंकि ये पेशावर होते हैं और नबी करीम ने ऐसे लोगों की मदद से मना फरमाया। तो इनको ज़कात फितरा वगैरह ना दें। मुस्लिम गैर मुस्लिम का कोई फ़र्क जानने की भी हाजत नहीं है, पेशावर को ना दें, अपने रिश्तेदारों और महल्ले के अंदर जो सफ़ेद पोश किस्म के लोग हैं उनको दीजिए। ठीक, बहुत